کہ یہ ایک طرح کا بلاگ نہیں، پوڈکاسٹ ہے، ایک طرح کا تذکرہ ہے، قرآن اور حدیث پہ جو ہے مکمل پختہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ رمضان کے متعلق کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو آپ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ہمارا دوسرا سوال تھا آپ سے، وہ یہی تھا، صوم کہا جاتا ہے، روزہ کہا جاتا ہے۔ شہوت سے پرہیز کرے گا اور نادانی سے پرہیز کرے گا، جیسے ہوں میں روزے سے ہوں۔ زبور کا نزول ہوا، جیسا کہ رمضان کا پہلا اشرا رحمت ہے۔ ریپڈ فائر کوشچن کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کو صرف ایک لائن میں تو ترنت دے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو انادر بلاگ۔ بلکہ یہ ایک طرح کا بلاگ نہیں، پوڈکاسٹ ہے، ایک طرح کا تذکرہ ہے، مذاکرات ہے جو آج ہم رمضان کے متعلق کریں گے فرینڈز۔ جیسا کہ رمضان ایک بہت ہی زیادہ ہولی منتھ ہے، اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہم مسلمان، پورے دنیا جہاں کے مسلمان جو ہے اس کا بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ انتظار بھی کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور اس میں جو احکام الہی ہے اس کو پورا بھی کیا جاتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ آج ہم لوگ ایک خصوصی مہمان کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جناب مولانا سید محمد حسن صاحب، جو نجوہ سے فارغ ہیں، عالم ہیں، قرآن اور حدیث پہ جو ہے مکمل پختہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو؟ اکثر جو ہے ان کے بیانات جامع مسجد میں اور مختلف جلسہ وغیرہ میں بھی ہوتا رہتا ہے، اور ان کو جو ہے بڑے بڑے ائمہ وغیرہ بھی بلاتے ہیں اصلاح کے لیے۔ یہ جو ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو جو ہے صرف کر دیے ہیں۔ تو ان سے جانیں گے رمضان کے متعلق کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو آپ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ خوش آمدید جناب سید محمد حسن صاحب آپ کا اس شو پہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے رمضان کے متعلق یہ ہے، حضرت بتائیں ہمارے ویورز کو بھی کہ رمضان اصل میں ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ اس نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں ایک رمضان بھی ہے۔ اسلام نے شریعت کے مطابق رمضان کی جو اہمیت ہے اور جو فرضیت ہے پیش کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا دوسرا سوال تھا آپ سے، وہ یہی تھا کہ رمضان کے معنی کیا ہے؟ رمضان کے معنی ہے، رمز کے مطلب تپش، جو سورج سے تپش ہوتی ہے، جو گرماہٹ ہوتی ہے، جیسے پتھر گرم ہو جاتا ہے، تو وہ چیز، وہ معنی رمز کے اندر ہے، اور اسی سے ہے رمضان، یعنی گرم تپش والا مہینہ۔ یس! جو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں صوم ہے، اس کا معنی ہے رک جانے کے۔ تو رمضان میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان صوم کہا جاتا ہے، روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ رمضان تم پر فرض کیا گیا، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی، تاکہ تم متقی پرہیزگار بڑھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا دوسرا سوال ہے، مسلمان کو اس مہینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ یہ قرآن نے بھی ہدایت دی ہے، اشارہ کیا ہے کہ وما آتاکم الرسول خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو رسول تمہیں دے دیں اس سے لے لو، اور جس سے روکنے کو کہیں اس سے رک جاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا صام احدکم یوما فلا یرفث ولا یجہل فإن امرؤ شاتمہ او قاتلہ فلیقل انی صائم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص روزہ رکھے گا وہ شہوت سے پرہیز کرے گا اور نادانی سے پرہیز کرے گا، مطلب یہ کہ زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، گالی گلوچ اور غیبت بدگوئی سے پرہیز کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے یا اس سے الجھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اس شخص کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ مسلمان کی جو تربیت رمضان میں کی جاتی ہے، اور جس مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کی خاصیت اور کیریکٹر یہ ہے وہ شہوت پہ کنٹرول رکھے اور زبان پہ کنٹرول رکھے اور جھوٹ سے پرہیز کرے۔ ایک اگلا سوال ہمارے جو ذہن میں ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں پاک قرآن شریف کا نزول ہوا، کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو توریت کا نزول ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل کا نزول ہوا، داؤد علیہ السلام پہ جو زبور کا نزول ہوا، تو وہ بھی کہیں نہ وہ بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا۔
اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے. کیا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ ہاں تو یہ صحیح ہے، رمضان کا مہینہ شروع سے ہی بہت مبارک رہا ہے. यस موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور داؤد علیہ السلام پر زبور، یہ سب اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور قرآن شریف بھی اسی مہینے میں نازل ہوا. اللہ نے خود کہہ دیا ہے، قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. یعنی رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک بہترین گائیڈ بک اپنی امت کو، اپنے بندوں کو عطا کیا، اور وہ ہے قرآن. اتنا سکون. جیسا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک اگلا سوال ہم اور کو دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان اسی مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور آخر روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. ارے مجھے چکر آنے لگ گیا اب. اس کی فرضیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ ہاں وہ آدمی واقعی ہمارا مخلص ہے، ہمارا وفادار ہے. کون ہے یہ لوگ؟ جو واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو کام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ روزہ جو ہے وہ واقعی انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت میں، اور دوسری خوشی اس کو حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ایسے میں مسلمانوں کو کون سے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو؟ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی مبارک ہے اور خلاصہ رمضان ہے. یہ 10 دن جو ہیں اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کس رات میں آئے گی وہ کسی کو نہیں معلوم. اس کے اندر مصلحت یہ ہے کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے 10 دن جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کریں. یقیناً ایک ریپڈ فائر کوشچن کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کو صرف ایک لائن میں یا 2 لائن میں یا ایک ورڈ میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ترنت دیں گے. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ معاف ہے؟ معاف تو کسی پر بھی نہیں ہے. بچوں پہ؟ روزہ ان لوگوں پر ہے جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں. معافی کا جہاں تک سوال ہے تو نماز عورتوں کے لیے معاف ہے ایام خاص میں، اور روزہ ایام خاص میں معاف نہیں ہے. اچھا، اگلا کوشچن میرا ترنت آپ سے یہ ہے، کیا سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر میں، سفر کے بعد پھر اس کو قضا کرنا پڑے گا. کیا بوڑھے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ ہاں، بوڑھے لوگ جو نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ڈیلی. اگر کوئی نوجوان بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی مریض کا حکم قرآن میں موجود ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے بعد روزہ کی قضا کرے گا. اگر کوئی نوجوان جس کی سحری چھوٹ جائے تو ایسے حال میں کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ سحری چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے اس کو. البتہ سحری کی فضیلت نہیں مل سکتی، لیکن یہ کہ روزہ رکھنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں. اگر افطار میں کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے اور تو ایسے حال میں افطار کیسے کھولے؟ پانی سے افطار کر سکتا ہے، پانی ہر جگہ دستیاب. تو جیسا کہ آپ بتا ہی چکے ہیں، جو عورت حاملہ ہیں یا جو بیمار ہیں تو ان کے لیے بعد میں قضا کرنا ہے، قضا کرنا یعنی کہ وہ ان کے لیے بھی روزہ معاف نہیں ہے. معاف نہیں ہے. کیا روزہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی اگر تھوڑا تھوڑا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، غیر منہ بھر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا سوئی لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ مسل میں اگر سوئی لیا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وین میں اگر سوئی لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بلڈ نہیں ڈونیٹ کرنے سے ٹوٹے گا. اگر کوئی بھول کے کھا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر نوجوان ہے تو اس کو فوراً یاد دلانا چاہیے، بھائی آپ کھانا کھا رہے ہیں، روزہ نہیں ہے کیا، تو وہ کھانے سے رک جائے گا. اگر بوڑھا ہے تو اس کو مت ٹوکیے، بھر پیٹ کھا لے، تب اس کو یاد دلائیے میں نے غلطی سے کھا لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہو؟
समझ रहे हो आप? That's all friends, आज के लिए बस इतना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और रमजान के मुताल्लिक एक से एक इंटरेस्टिंग बात आपको सीखने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।